اچھا اگلا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ غالباً 2-3 دن پہلے کی جو مجلس تھی نا اس میں غالباً آپ نے, مجھے صحیح نہیں یاد آ رہا کل پرسوں کب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جگیر فدق کے متعلق آپ نے کچھ گفتگو فرمائی تھی جی, اور یہ واقعی بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر آپ نے ایک بات کوئی کی تھی, میرے ذہن سے نکل رہی ہے, لیکن اس کا کوئی مفہوم اس طرح بنتا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جو تھے نا انہوں نے حضرت ابو بکر کی جو پیش کردہ حدیث تھی اس کو رد کر دیا, لیکن اس کے باوجود ان کا دوبارہ کلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہوئی. یہ یاد آپ نے فرمایا تھا نا؟ جی بالکل. اچھا اس میں گزارش کروں, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز, کہ مفتی محمد اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی اور ان کی اپنی بات نہیں تھی, انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ علامہ سندھی جو میری معلومات میں شاید علامہ عبید اللہ سندھی جو بر صغیر کے مشہور عالم بھی تھے اور غالباً پولیٹیکل لیڈر بھی رہے ہیں تقسیم ہند سے قبل کے, اور اس کے علاوہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے محدث تھے, ان کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, اور میں مفتی صاحب بھی زندگی بھر کی تحقیق میں پوری زندگی اس مسئلے میں شدید پریشانی کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچو بڑھاپے میں جا کے کہ یہ مسئلہ بیسیکلی وراثت کا تھا ہی. جی, اور اب انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں. اب آپ بھی حیران ہوں گے پھر کس چیز کا ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی یہ مسئلہ تھا کیئر ٹیکنگ کا, متولی ہونے کا. وہ کہتے تھے جی کہ بیسیکلی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کیا تھا وہ ایسے کیئر ٹیکر کر رہی تھی. تو ہم نے پوچھا, میں نے بھی پوچھا کہ اس کی کیا دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جی جو کیئر ٹیکر کا بھی مطالبہ ہوتا ہے نا وہ بالکل درست ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ سیدہ فاطمہ کا مطالبہ 100% جائز تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, یہ نہ صرف اہل سنت کا ہے بلکہ اہل تشیع کے ہاں یہ صحیح سند روایت موجود ہے. اور وہ کہتے تھے کہ حضرت علی, حضرت عباس, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب اس کو مانتے تھے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا موقف یہ تھا کہ میرا پہلا حق بنتا ہے کہ میں اس کی کیئر ٹیکر بنوں, بینگ اے ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مفتی صاحب اس کی مثال بھی دیتے تھے, وہ فرماتے تھے جی کہ اگر میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہ میری ملکیت تو نہیں ہے, لیکن یہ ایک بالکل درست بات ہے کہ اگر میرا بیٹا یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اس کی کیئر ٹیکنگ دے دیجیے. انجینئر صاحب یہی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ تھا, یہ وراثت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. جی دیکھیں اگر مولوی عبید اللہ سندھی یا مولوی انور شاہ کشمیری کوئی بات ادعا کرتے ہیں تو اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے, لیکن اگر وہ کہیں ایسی بات بناتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص ادعا کرے جس کی دلیل نہیں ہو تو ہاں بالکل, اگر دلیل نہیں ہے تو اہمیت ہی نہیں, کیونکہ عبید اللہ سندھی, انور شاہ کشمیری یہ اس زمانے میں نہیں تھے جب زمانے میں یہ فدق کا جھگڑا جب ہوا ہے, تنازع ہوا ہے, وہ اس وقت نہیں تھے کہ اپنے مشاہدات بتائیں, یہ اپنے اجتہادات نظریہ بتاتے. نظریہ وہ صحیح ہے جو قرآن اور حدیث صحیح کے مطابق ہو. اگر نظریہ ایسا ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہے کیا ہے, وہ اس کو بولتے ہیں ٹریش, اس کو بولتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو گندا چیز, وہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, یعنی وہ غلط بات ہے. اچھی بات ہے. دو عزیزوں دیکھو, کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا, ملاحظہ فرمائیں یہ حدیث ہے بخاری میں, ملاحظہ فرمائیے بخاری ہے چاپے دار احیاء, کہاں ہے, دار احیاء تراث العربی, عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے, لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے. 749 یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ. عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بکر, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا, کس کے لیے, طلب کرنے کے لیے. سوال بولتے ہیں عربی زبان میں, سوال جو کا مطلب ہے طلب کرنا, مطالبہ کر رہی تھی اپنا میراث. ان کا کون سا میراث, جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا. مما افا اللہ علیہ, جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا, بالمدینہ و فدق, مدینہ میں اور فدق میں. یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے, اور نص الفاظ ہیں کس کے, نص الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے, جو آپ کے کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا, جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات ہیں, جو جائیداد ہیں, اور فدق میں جو ہے جو ان کے باغات ہیں, یہ میراث, یہ نص الفاظ ہیں. اچھا تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا, دلیل دکھائیے, مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں. فدق کا مسئلہ اتنا بہت اہم ہے. کیوں اہمیت ہے اس کی, کیونکہ ان لوگوں نے
جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پہ رحم نہیں کیا، ان کا میراث ان لوگوں نے چنا ہے۔ اگر یہ سچ ہے، ہم آپ کہتے ہیں سچ نہیں نا، اگر یہ ثابت ہو جائے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے میراث چنا ہے اور میراث پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جھوٹی حدیث گڑا ہے، تو پھر آپ کے مذہب کا کوئی اساس ہی نہیں بچتا نا، اس کی اہمیت ہے۔